إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے سے، اور اس سورت کی آیت نمبر 9 اور 10۔ ترجمہ: ان ھذا القرآن، بے شک ھذا القرآن، یہ قرآن، یہدی للتی، یہ وہ رستہ دکھاتا ہے، ہی اقوم، جو سب سے سیدھا ہے۔ بے شک یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو۔ کون مومن؟ الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے رہتے ہیں، انہیں بشارت دیتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیات کریمہ کے ترجمے سے ہی اس کا مفہوم واضح ہے۔ آج دنیا میں جو عجیب سی ایک کشمکش ہے، امت فرقوں میں بٹ چکی ہے، ہر طرف تفرقہ ہی تفرقہ ہے۔ اور ہر فرقے والا اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہے، اور اس بات کا دعوے دار ہے کہ حق اور سچ صرف میں ہوں، باقی سارے کافر۔ لہذا ماحول یہ بن چکا ہے کہ مذہب کے نام پر منافرت پھیلائی جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو ورغلایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو روکا جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے۔ ایک گروہ اگر دیکھ رہا ہے کہ فلانا بندہ تو دوسروں کے پاس بیٹھا ہے، اس کی پہلی کوشش یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو وہاں سے اٹھاؤں اور اپنے پاس بٹھاؤں۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ منافرت پیدا کرتا ہے، نفرت، کیونکہ نفرت کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا۔
وہ نفرت کر کے بھڑکاتا ہے، ذہن میں مختلف باتیں ڈالتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، کچھ ایسی باتیں جو وہ بھی جانتا ہے کہ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن وہ کہہ دیتا ہے اس لیے کہ چلو کسی طریقے یہ ہٹے تو صحیح، کسی طریقے یہ اٹھے تو صحیح۔ آگے پھر عوام بھی بیچاری چونکہ اتنی زیادہ دین سے واقفیت نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے وہ بھی باتوں میں آ جاتے۔ ہر فرقے نے، مسلک نے اپنا کچھ نصاب مرتب کر رکھا ہے، کچھ خاص مسائل ہیں ان کے، کچھ خاص دعوت ہے ان کی، کچھ خاص تبلیغ ہے ان کی، جس سے وہ ایک انچ نہ آگے نکلتے ہیں نہ پیچھے نکلتے ہیں، نہ پیچھے رہتے ہیں، وہ اسی دائرہ کار میں اسے بند رکھتے ہیں۔ یہ ماحول ہے، اور آپ میں سے ہر بندہ گواہی دے گا کہ یہ ٹھیک بات ہے، واقعتاً اسی طرح ہے۔ یہ کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ ہر بندہ دیکھ رہا ہے، یہ حالات ہر کوئی جانتا ہے۔ وہ جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا اور قرآن اترتا اور حضور پڑھتے اور سناتے، اس میں اتنی کشش تو ہے نا کہ کھینچ لیتا بندوں کو اندر سے ہی نا، دل کی دنیا بدل کے رکھ دیتا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ وہ کشش یہ آج بھی کھویا نہیں کہ اب اس کی کشش کم ہو گئی ہے، یہ بالکل اسی پوائنٹ پہ آج بھی کھڑا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جس نے کھینچنا ہے نا، وہ اس کی مقناطیسیت میں فرق آ چکا ہے، جس کے ساتھ جس نے جا کے چمٹنا ہے نا، وہاں بہت زنگ لگ چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مقناطیسیت میں فرق آ رہا ہے۔ اس کا صرف و سلامت ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ تو حضور پڑھتے تو یہ جو مکے کے مشرک تھے نا، منکر، کوئی نیا بندہ جب آتا نا، مکہ میں داخل ہوتا، یہ اسے دروازوں پر ہی مل لیتے، مکے کے داخلی دروازے پر ہی اسے مل لیتے، بندے مقرر کیے ہوئے جو اندر داخل ہونے سے پہلے ہی کان بھر دیتے، بھئی خبردار آ تو رہا ہے لیکن دھیان کرنا یہاں ایک محمد نامی بھی بندہ آیا ہوا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں اور میرے اوپر جو کتاب اترتی ہے وہ قرآن ہے، وہ اللہ کی وحی ہے، لیکن یہ صرف اس کی باتیں، تو اس کی باتوں میں نہ آنا۔ اثر اس کی باتوں میں اتنا ہے کہ بندے ایک دفعہ ہی جو اس سے مل لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، لیکن اب اور تو کوئی ان کے پاس حل تھا نہیں نفرت دلانے کا، تو انہوں نے جھوٹ گھڑا۔ جھوٹ کون سا گھڑا؟ انہوں نے کہا کہ وہ جادو ہے جس کی بنا پہ وہ بندے کو قابو کر لیتا ہے، وہ کوئی تاثیر ہے، اس کے پاس کوئی شے ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ماحول تو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جب بھی قرآن کریم کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، چاہے وہ مکے میں حضور شروع کر رہے ہوں اور یا مکے سے لے کے آج 1400 سالوں کے گزرنے کے بعد جہاں بھی شروع ہو، جس مسجد میں شروع ہو، جس گھر میں شروع ہو، جس علاقے میں شروع ہو، جس شہر میں شروع ہو، جس محلے میں شروع ہو، جس گاؤں میں شروع ہو، جہاں بھی قرآن کریم پڑھا جائے گا، سمجھایا جائے گا، سمجھانے کا آغاز کیا جائے گا، لوگوں کو بلایا جائے گا اور لوگ قرآن سمجھیں گے، اس میں اتنا اثر تو ہے نا کہ ایک دفعہ ہی اس کی کوئی نشست اٹینڈ کر لے
وہ پھر اسی کا ہو جاتا ہے، اتنی تاثیر اس میں ہے۔ تو انہی مشرکین مکہ کے وارث آج بھی پہنچ جاتے ہیں بھڑکانے کے لیے، نفرت دلانے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے، کھینچنے کے لیے، ہٹانے کے لیے، اٹھانے کے لیے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اٹھ کے جاؤ گے کہاں، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہاں سے اٹھ کے ہٹ کے جاؤ گے کہاں؟ ظاہر بات ہے یہاں سے اٹھ کے ہٹ کے جاؤ گے تو نصاب تو بدل جائے گا۔ جب نصاب بدل جائے گا تو وہ جو بھی نصاب ہوگا، چاہے وہ کسی مرشد کی تربیت میں آ جاؤ، چاہے کسی بڑے مصلح کی مجلس میں آ جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے اس سے ہٹ کر جو نصاب تمہیں ملے گا وہ بندوں کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہوگا۔ اس کی یہ تاثیر اور یہ کمال ہے کہ اس کے پاس اگر آؤ گے تو یہ نصاب وہ ہے جو بندوں کے ہاتھوں کا نہیں لکھا ہوا، یہ نصاب وہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ نصاب وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں اپنے نبی جی کے سینے پہ خود نازل فرمایا، بلسان عربی مبین، اور کھلی عربی زبان میں، واضح صاف عربی زبان میں، علی قلبک، حضور کے سینے پر۔ اللہ کی کلام، اللہ کے اندر سے نکل کے آنے والی چیز، اور یہ وہ چیز ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سنو، پڑھو گے بعد میں، ہم تمہیں پہلے بتا رہے ہیں، یہ یقین رکھ کے آنا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ جس کتاب سے بھی جڑو گے، چاہے وہ جتنی مستند ہو، اس پہ جرا ہو، اس پہ ضرور جرا ہوگا، اس پہ ضرور کلام ہوگا، اس پہ ضرور شک ہوگا۔ شک اور عیب اور ریب سے پاک جو کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن کا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، یہ صحیح حدیث، اے علی انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے فتنے کا، فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ اور بعض حدیثوں میں تو اس کی مزید وضاحت ہے کہ فتنے اتنے ہوں گے جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے نا اور دانے پہ دانہ گرتا ہے فوری تیزی سے، فرمایا اتنی تیزی سے فتنے آئیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اتنے فتنے آئیں گے کہ صبح بندہ مومن ہوگا، شام کو بندہ کافر ہو چکا ہوگا۔ اللہ، صحابہ تھے نا تو بات بڑی پوائنٹ کی پوچھتے تھے۔ فوری حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ مل مخرج منہا، تفصیل تو میں بعد میں پوچھوں گا کہ کون کون سے آئیں گے، کیسے آئیں گے، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے ان فتنوں سے نکلنے کا راہ کیا ہوگا، ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا، رستہ کیا ہوگا۔ اور کون اس بات کا انکار کر سکتا ہے میرے نبی کی سچی حدیث کا کہ میرے نبی نے حضرت علی کے جواب میں فرمایا تھا، علی اگر ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو مخرج جو ہے نا، نکلنے کا رستہ اور جو دروازہ ہے وہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم۔ تو فتنوں کے زمانوں میں جبکہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں کہاں جاؤں، کس کی مانوں، دیوبندی بنوں، بریلوی بنوں، شیعہ بنوں، اہل حدیث بنوں، کیا نہ بنوں، یہ تو اوپر کے میں نے آپ کو بتایا ہے نا، مین
ان کے اندر بھی 10 اور ہیں کہ نہیں؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس موقع پہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس موقع پہ کرنا یہ ہے کہ کتاب اللہ کو تھام لینا۔ اور وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا دوں، بڑی معتبر حدیث۔ میرے نبی نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین، لوگوں سنو میں تمہارے اندر 2 مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے کہ تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک چیز تو اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری چیز میری سنت۔ اور وہ جو ایک مشہور حدیث ہے جسے لے کر کچھ اندر کے کالے اعتراض کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زبان کھولتے ہیں کہ حضور نے اپنی وفات سے 4-5 دن پہلے فرمایا تھا مجھے کاغذ اور قلم لا کے دو، میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ تم اس پہ عمل کرتے رہنا، تو پھر گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ لا کے دو مجھے کاغذ قلم دوات، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے فرمایا یا رسول اللہ، ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی۔ ہمیں اللہ کی کتاب کافی۔ دراصل یہ تھا امتحان کہ جن پہ میں اتنی محنت کر چکا ہوں، آج بھلا مجھے جواب کیا ملتا ہے؟ کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے بھی کہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں یا اسی پہ رہتے ہیں؟ اور حضور کی اس آزمائش میں صحابہ 100/100 نمبر لے کے پاس ہوئے، کامیاب ہوئے۔ حضور خاموش ہو گئے۔ اگر حضور کے دل میں کوئی اور بات ہوتی کہ میں نے بھی کچھ لکھ کے دینا ہے، تو حضور کسی اور سے منگوا سکتے تھے کہ نہیں منگوا سکتے تھے؟ عمر نے تو کہہ دیا چلو، کیا صرف عمر ہی تھا وہاں؟ حضرت علی تھے کہ نہیں تھے؟ اور پھر اس کے بعد حضور 3-4 دن زندہ بھی رہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ حضور کی خاموشی دلیل ہے اس بات کی، حضور جو سننا چاہتے تھے وہی آپ کو مل گیا۔ حضور جو سننا چاہتے تھے وہ آپ کو مل گیا۔ اگر کچھ اور سننا چاہتے ہوتے، کچھ اور کرنا چاہتے ہوتے تو کر لیتے نا، خود نبی تھے نا، باقی تو سارے غلام تھے، خود سردار تھے نا، باقی تو سارے نوکر تھے۔ ایک انہوں نے اعتراض کیا حضرت عمر کے مخالفین نے کہ وہ علی کی خلافت لکھ کے دینا چاہتے تھے، اور عمر آڑے آ گئے۔ ادھر سے علی کو خدا کے ساتھ ملا رکھا ہے، مشکل کشا بنا رکھا ہے، ساری کائنات کا مختار بنا رکھا ہے، اور ادھر کمزور ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہ کمزوری نہیں کہ ایک کام کرنا چاہ رہے تھے لیکن عمر نے ہونے نہیں دیے۔ اور دوسری طرف وہ آ گئے، وہ کہنے لگے جی حسبنا کتاب اللہ، صرف اللہ کی کتاب، یہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں۔ ان پاگلوں نے یہ نہ سوچا کہ جس حسبنا کتاب اللہ سے ہم حدیث کا انکار کر رہے ہیں کہ چونکہ عمر نے کہا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، لہٰذا ہمیں بھی اللہ کی کتاب کافی، حدیث شیعی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ ساری اجمیوں کی سازش ہے، یہ من گھڑت ہیں، ضعیف ہیں، ساری ایسی ویسی ہیں، کوئی اعتبار ہی نہیں ان کا حدیثوں کا۔ ان ظالموں نے یہ نہ سوچا کہ جس حسبنا کتاب اللہ والی حدیث سے ہم حدیث کا انکار کر رہے ہیں، یہ خود بھی تو حدیث ہے نا۔ حدیث کو لے کر حدیث کا انکار، یہ کیسا انکار ہے؟ حسبنا کتاب اللہ کو پیش کیا جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، لہذا جی حدیث کوئی شے نہیں۔ او بھائی حسبنا کتاب اللہ والا یہ واقعہ اور یہ بات بھی تو حدیث ہے نا، تو حدیث کا انکار تو کیسے کرو گے؟ اس میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، پوری نماز نیت سے سلام تک، وہ یہاں ہے، ایک چیز بھی نہیں ہے، ساری چیزیں حدیث میں ہیں۔ ساری چیزیں کہاں ہیں؟
یہاں ہے آتو زکا، زکات دو، کیسے دینی ہے، کس نے دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، یہ ساری چیزیں حدیث میں۔ یہاں ہے حج کرو، کیسا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیا ارکان ہے، کیا افعال ہے، کیا طریقہ ہے، سارا کچھ کہاں ہے؟ تو اگر حدیث کو چھوڑو گے تو جاؤ گے کہاں؟ اس لیے حضور فرما گئے دو چیزیں، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و حدیث ہی نہیں فرمایا، سنت فرمایا، اس لیے کہ حدیث اور سنت میں فرق یہ ہوتا ہے، حدیث ہر وہ بات ہوتی ہے جو حضور کی زبان سے نکلی، آپ نے فرمائی، اس کو حدیث کہتے ہیں، چاہے وہ مجبوری کی حالت میں ہو، چاہے وہ کوئی خصوصیت ہو حضور کی جو لوگوں کے لیے نہ ہو، صرف حضور کی خصوصیت ہو۔ جس طرح حضور نے یہ بھی بعض موقع پہ فرمایا، لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، یہ حدیث ہے۔ اب اگر ہر حدیث پہ عمل کرنا ضروری ہو تو پھر کہیے نا ذرا انا رسول اللہ، کہہ سکتے ہیں ہم انا رسول اللہ؟ سارا معاملہ ہی غلط ہو جائے گا۔ سنت وہ ہوتی ہے جو حضور نے صحابہ کو سکھلائی کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ حدیث تو ہر بات جو حضور کے زبان سے نکل گئی وہ حدیث بن گئی۔ سنت وہ ہے جس کے کرنے کا آرڈر صحابہ کو دیا، تم یہ کرو، میں کر کے دکھاتا ہوں، پھر یہ کرو، یہ جو میں نے کیا یہ تم بھی کرو، وہ جو آپ نے صحابہ کو سکھائی وہ سنت۔ تو ہمارے لیے ہر حدیث پہ عمل کرنا ضروری نہیں، بلکہ ہر سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس حدیث میں لفظ بھی یہی ہے، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا وا سنتی، اپنی سنت، یعنی وہ طریقہ جو میں صحابہ کو سکھا کے جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہاں نکل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ۔ بات میں کر رہا تھا کہ کتاب اللہ کی عظمت کیا ہے۔ کتاب اللہ، حضرت علی پوچھتے ہیں فتنوں سے نکلنے کا علاج، حضور کہتے ہیں کتاب اللہ۔ حضرت عمر کو کہتے ہیں کچھ کاغذ قلم لاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت نہیں، کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی۔ تو یہ دلائل ہیں اس بات کے کہ اس کشمکش کے زمانے میں جب کوئی ہر کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے، ہم نے کسی کی طرف نہیں کھینچنا، نہ کسی کی بات سننی ہے، اور اگر سننی بھی ہے تو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دینی ہے۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کشمکش کے زمانے میں کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا، ہم نے کرنا یہ ہے کہ قرآن و سنت سے چمٹ جانا۔ اتنا تو عقل ہمارے پاس اللہ نے دے رکھا ہے نا کہ ہمیں نظر آئے کہ کون کتاب اللہ پہ چل رہا ہے اور کون نہیں چل رہا۔ یہ بھی نہیں اگر ہم سمجھ سکتے تو پھر میرے خیال میں کیا کر سکتے ہیں ہم؟ یہ سب سے آسان کام ہے یہ جانچنا، وہ تب جانچا جائے گا جب آپ قرآن کے قریب آئیں گے۔ جب آپ کو قرآن کا پتہ ہی نہیں تو آپ کیسے جانچ سکیں گے؟ اب آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، ویبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ مومن وہ جو نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو گواہی قرآن کی بھی آ گئی کہ سب سے سیدھا رستہ، نہ کسی فرقے کا، نہ کسی مسلک کا، نہ کسی نصاب کا، نہ کسی کتاب کا، سب سے سیدھا رستہ اللہ کے قرآن کا۔ آج حالت یہ ہے کہ اسے بند کر کے رکھا ہوا ہے لوگوں نے۔ یہ بند ہے، اسے نہیں کھولا جاتا، اسے کھولا جاتا ہے تلاوت کے لیے، چلو تھوڑی تلاوت کر لیں۔ حالانکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ تبلیغ کیجئے اس وحی کی اور اس کتاب کی، ما انزل الیک من ربک، جو اتارا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔
बहरहाल समझाना मैं आपको ये चाहता था कि इस वक्त फितनों के ज़माने में, फितनों के दौर में नजात की राह कुरान करीम, इसलिए इससे ताल्लुक़ बनाइए, कुरान समझने की नीयत कर लीजिए इंशाअल्लाह। कब करनी है नीयत? अभी बैठ के कर लीजिए, नीयत पे कोई टाइम लगता है। दिल में इरादा कर लीजिए, रही मेरी जिंदगी तो मैं इंशाअल्लाह कुरान का तर्जमा पढ़ूंगा। कह दीजिए इंशाअल्लाह मैं कुरान का तर्जमा पढ़ूंगा और कुरान की जहाँ से मुझे सदा आएगी मैं लब्बैक कहूँगा, मैं इसके दर्स सुनूंगा, मैं इसकी तफसीर समझूंगा, जितना कदर मुझसे बन पड़ा हो सका मैं इंशाअल्लाह कुरान करीम को समझ के रहूँगा इंशाअल्लाह। और मुझे यकीन है कि अगर आप शुरू करें और 1, 2, 3 सिपारों तक ही अगर आप जाएं, रब्बे काबा की कसम आप पे दूध का दूध और पानी का पानी निखर के सामने आ जाए। यूं समझें आपको ऐनक लग जाएगी, आपकी नजर कमजोर थी, आपको पहचान नहीं हो रही थी हक को बातिल की, खरे खोटे की, और जब आपने कुरान पढ़ना शुरू किया तो आपको ऐनक लग गई कि अब आपको हर चीज नजर आ रही है कि खरा क्या है, खोटा क्या है, सच्चा कौन